جگہ آج بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے کام ہی اتنا اچھا کیا ہے کہ لوگ انہیں کبھی بھلا نہیں پائیں گے. اور ہم بھی یہ پروگرام ہم نے پچھلے سال جب ان کی پہلی برسی تھی تو ہال نمبر 1 میں کیا تھا. تو اس سال بھی ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم وہاں کریں گے، لیکن کچھ فیسٹیولز چل رہے ہیں، کچھ ڈرامے چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہال جو اویل نہیں تھا، اس لیے ہم نے فری میں کیا. لیکن ماشاءاللہ بہت سی شخصیات آئی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی ہال 1 ہے. تو میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ایک ان کی یاد کے لیے ایک جو محفل سجی ہے اس کا حصہ بنے. تو کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن کا مقصد یہی ہے کہ فن اور فنکاروں کے پروموشن، جو آرٹسٹوں کے لیے یہ پہلی دفعہ جو ہماری تنظیم ہے اس نے سلسلہ شروع کیا ہے، جو آرٹسٹوں کے جو زندہ ہیں ان کی بھی پذیرائی کرتے ہیں، جو اس طرح سے گزر جاتے ہیں ان کو بھی یاد رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ جو جیسے مسعود اختر صاحب ہیں ان کا بھی کروائیں گے، شوکت علی صاحب ہیں ان کی بھی برسی آ رہی ہے، جس طرح ہوگا انشاءاللہ کروائیں گے. کوچ کر کے وہ جا چکے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ان کی روح کے لیے پیش کیا جائے تو میرا خیال ہے یہاں پر بیٹھنے کا ان کو بھی ثواب ملے گا اور ہم سب کو بھی. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی سب سینئر جتنے میرے یہاں پر موجود ہیں ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اجازت چاہتا ہوں کچھ چند باتیں کرنے کی. اور جو میرے جونیئر ہیں وہ مجھ سے اجازت لیں بات کرنے کی تو تھوڑا سا کام چلتا رہے گا. تھینک یو سو مچ. امان اللہ صاحب کے بارے میں بات کرنا، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی میری خاص طور پہ اتنی اوقات نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ کہا جائے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امان اللہ صاحب سے بہت کچھ سیکھا. اور امان اللہ صاحب ان کے لیے میرے بچوں کی، میری فیملی کی دعائیں ہمیشہ نکلتی رہیں گی، کیونکہ انہوں نے ہمیں رزق بتایا، رزق کمانے کا راستہ بتایا ہے. آج بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کرتے ہیں، ان سے سیکھا ہوا کرتے ہیں، ان کا بولا ہوا کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ وہ کبھی ہم میں سے غائب نہیں ہوئے. مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے آج تک نہیں یقین یہ ہوا کہ امان اللہ صاحب فوت ہو چکے ہیں. مجھ میں نہیں ہے. میں روزانہ ان کو ٹیلی ویژن پہ اپنے سامنے دیکھتا ہوں، باتیں کرتے دیکھتا ہوں. وہ آج بھی ہمیں ہنسا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ اتنا بھی کام کیا، مجھے وہ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میرے جیسے کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، کچھ بات بھی نہیں ہے، کام بھی کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے، صرف ہاتھ اوپر کیا تو ہماری روزی لگ گئی، ہماری روٹی لگ گئی. تو ان کے بارے میں بس ان کی یادیں میں شیئر کر سکتا ہوں اور کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میرے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے جتنے لیجنڈ بڑے فنکار اس دنیا سے کوچ کر کے جا چکے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا ان کی خدمت کرنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا، جن میں مستانہ صاحب، ببو برال صاحب، عابد خان صاحب، شوقی خان صاحب، طارق جوید صاحب اور جتنے بھی ہمارے لیجنڈ فنکار ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور مجھے ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو لفظ ہیں وہ ایوارڈ کی طرح ملے. ایک ببو برال صاحب اور ایک مستانہ صاحب. انہوں نے کہا سخاوت ہم آج تک اسٹیج پہ کبھی نہیں ہنسے، لیکن تم نے ہمیں ہنسایا. تو ان کے یہ نکلے ہوئے بول میرا خیال میں یہاں پتہ نہیں میرا دل رکھنے کے لیے بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، انہوں نے دل رکھنے کے لیے یہ بات کی یا دل سے، لیکن میرے لیے یہ تھے امان اللہ صاحب. لاسٹ ٹائم میں ان کو ملنے کے لیے گیا گھر میں
امانت بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو زندگی تندرستی دے، ان کا چہرہ ہمیں اس میں جو نظر آتا ہے. تو لاسٹ ٹائم بالکل وہ مطلب مرنے، ان کے وفات پانے سے 8 دن پہلے میں گیا ہوں، میرے لیے چائے منگوائی ہے، کھانا رکھا ہے سامنے، وہ نیمکو وغیرہ یہ وہ میں کھا رہا ہوں. تو میں نے کہا خان صاحب، میں نے کہا ڈراموں کا حال کچھ نہیں رہا، حال کچھ نہیں رہا، ڈرامے بھی ختم ہو گئے. اب ٹیلی ویژن تھا ایک بچا ہوا، وہ بھی اسی طرح لوکل ڈراموں کی طرح ہو گیا. کوئی بندے کا پتہ نہیں ہے، کتنے کتنے کامیڈینس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. کہتے امان صاحب کہتے میں فنکاروں کو پہلے کہتا تھا ایک اپنی تنظیم بناؤ، اکٹھے ہو جاؤ. میں نے کہتا تو ویلا پھرنا، تو انہوں نے کٹھیا کر. وہ میں کہ میں نے بھی تھوڑا جہا غصہ کیا. میں کہا خان صاحب میں کیویں کٹھے کرا؟ ایک تے بندے کٹھے نہیں ہوندے فنکار، جے کٹھے ہو جان پھر مانتے نہیں. کہتے ایویں نہیں مانتے، تو مینوں صدر بنا، جڑا نہ مانے میری ایسی دی تیسی. امان اللہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے. یہ اکیڈمی تھے، فن کی اکیڈمی تھے. سہیل احمد صاحب، یہ صاحب انار صاحب، یہ جتنے ہمارے دوست تھے امان صاحب کے بعد آئے، اور امان صاحب کو سب استاد کہتے تھے. امان صاحب نے کبھی ہم صحافیوں کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں دی. جب بھی ہم نے ان کے بارے میں ہم نے کوئی کام کہا کہ امان صاحب ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ رکھو یار میں آدمی ہوں. میں کہا نہیں امان صاحب تسی تے ڈرامے تو رام نہیں کوئی فارغ ہونا، وہ یار تسی بریک ہوئی میں آ رہے. لاسٹ ٹائم سہیل وڈیل صاحب ایک دن جیو کے ساتھ کرتے تھے. سہیل وڈیل صاحب 10 سال ان کے پیچھے پڑے رہے. لندن ٹریول بھی کیا انہوں نے 1-2 مرتبہ، تو وہ انکار کر دیتے تھے، کہتے نہیں یار میں نے نہیں کرنا. ایک دن سہیل صاحب نے مجھے کہا کہ یار شجر آپ امان اللہ صاحب کو مناؤ یار، میں تو تسلیم تسلیمہ. السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں انتہائی قابل احترام اینڈ ینگ مین جناب راشد محمود صاحب اور اس کلیم صاحب تشریف فرمائیں، مجھے بیٹھے ہیں. حسن مراد صاحب، نرکھا پیپسی، سخاوت ناز اور نوشاد صاحب، اور ابھی ہم نے دعا بھی کی. بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، امانت بیٹھے ہیں، اور آپ سب ہیں. یہ لاہور شہر اس بات سے تو شاہد ہے کہ امان اللہ خان صاحب کے لیے ہال کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑی ہی کافی ہے. سو ہال تو بن جاتے ہیں بعد میں ان کے لیے وہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم سب یہ جتنے لوگ، جناب ٹھاکر لاہوری صاحب، بخاری صاحب، سرج الدین، زین مدنی، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے ہو جائیں. تو ہم اس لیے امان اللہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، اپنے فن میں یکتا رہے ہیں اور درد والے رہے ہیں. پرویز کلیم صاحب بیٹھے ہیں تو میرا خیال وہ یہ ان سے ہی شاید ہم نے بات سنی اور سیکھی ہو کہ درد سے ہی فنکار عبارت ہوتا ہے. اور اس کو اسی کی کوئی جھلک نظر آتی ہے اس کی پرفارمنس میں. اور انور مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کہکے کو بھی نچوڑو تو آنسو ہی نکلیں گے اس میں سے. تو امان اللہ صاحب ورلڈ ریکارڈ ہولڈر. مجھے یاد ہے ایک تقریب میں جو غالباً پریس کلب ہی کی تھی، اور پیچھے میں وہ تھوڑی میری ذمہ داری تھی وہ میزبانی کی. میزبانی سے پہلے سعید سیکی صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو پھر کیسے کیسے آپ کو وہ لڑی کیسے جڑتی ہے. دلدار پرویز بھٹی صاحب یاد آتے ہیں، یہ ٹیلنٹ بھی انہی کا ہنٹ کیا. امان اللہ خان صاحب بھی ہے، اور جیسے ان کا دلدار پرویز بھٹی صاحب سے تعلق، اور جیسے وہ ذکر کرتے تھے، مجھے یاد ہی نہیں کوئی ایسا وقت کہ امان اللہ خان صاحب نے دلدار پرویز بھٹی صاحب کا ذکر کیا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو نہ چھلک پڑے. تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ تقریب تھی تو پیچھے مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ میری آواز ہے. گہری سی بات کر رہے تھے.
آپ ایک لاؤڈ اسپیکر ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ 28 برس اگر ایک شخص کسی ایک جگہ آئے اور اس درخت کو ہاتھ لگا کے بھی واپس چلا جائے تو وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے. میں نے تھیٹر کیا ہے اس شہر میں 28 سال روزانہ. تو آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ تو مجھے دل کے پھٹے زمین پہ چلے جائے گی اندر کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی اینکر کم کمپیئر، تمہیں پتا ہے تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کوئی اس کے متعلق بھی کوئی چھان پٹک کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نے بتانا ہے. تو پھر خیال آیا کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کلچر کو جو بالکل ہمارے سامنے تھا لیکن ہماری یادداشتوں میں تھا لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں کر سکتے تھے، تو یوں امان اللہ صاحب کو آرٹسٹوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقام جو وارث شاہ صاحب کو حاصل ہے وہی امان اللہ صاحب کو حاصل ہے. کیونکہ یہ گوشی خان صاحب، یہ سارے پرویز صاحب، راشد صاحب اس بات کو جانتے، وہ تو اتنا بھی جانتے تھے کہ شادی بیاہ میں اگر بہنوئی ایک ہوتا ہے وہ جھگڑ کے کلفیوں والی دکان پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی بھی عکاسی کرتے تھے، ہمیں نقص کر دی جائے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب موٹا آدمی اور اس کے تعویذ پہنا ہو تو جب بولتا ہے تو اس کا تعویذ یوں کرتا ہے. تو وہ یہاں تک بھی جانتے تھے، دیکھیں کیا مائنڈ ہے ان کا کہ وہ میں نے یہ خود دیکھا ہوا بڑے بزرگوں میں، تو وہ ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ کٹ ہوا تو ایک نانی اماں کو پونڈا ہو رہے ہیں نا، وہ قابلی بھونڈ ہاں ہے میں تھاڑے نانے کی روح آئی ہے وہ پونڈ نہیں روح سمجھ کے نا تو اسے استقبال کر لیں یہ امان صاحب نے یہ ہوتا رہا. بہرحال امان صاحب چونکہ اللہ پاک جس جگہ پہ کرم کرتے ہیں وہاں ایک اپنا فرد بھیج دیتے ہیں اور اس فرد کی ذمہ داری باقی افراد پہ ہوتی ہے، اور وہ جو فرد آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دانستہ یا نادانستہ بھلائی ہی کر رہا ہوتا ہے. تو امان اللہ صاحب اللہ پاک کی طرف سے ہم جیسوں کے لیے وہ فرد تھے جنہوں نے ہمیں ایمانداری کی راستے پہ چلایا. ایمانداری اپنے کام کے ساتھ، اپنے فن کے ساتھ، جس میں ساری زندگی انہوں نے کوئی ایسی زمینی بات نہیں کی، کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جو کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں میں نہ سنا جا سکو. بڑی صاف ستھری کامیڈی رہی ان کی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے الفاظ بولنے کے باوجود، اتنی زیادہ گفتگو کرنے کے باوجود کوئی ایک ایسا لفظ نہ ملے کہ جس سے کسی کی تہذیب ہوتی ہے. اور دوسری بات چونکہ وہ اللہ کی طرف سے فرد ہوتا ہے، اور میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ امان اللہ صاحب نے یہ تو خیر ویز کلیم صاحب جیسے رائٹر آدمی جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ فن کی زرخیز زمین میں نا اللہ پاک نے جو ایسا ایک بیج بویا جس کو امان اللہ صاحب نے اپنے ہی خون جگر سے پروان چڑھایا اور پھر وہ ایک دن ترامر درخت بن گیا. تو جو بھی آنے والا مسافر تھا فن کے